لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کنو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک پرانا چاول موجود ہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ ہی کی بستی کے رہنے والے حضرت حافظ و قاری محمد عمر صاحب قبلہ جو آج کے جلسے کی نقابت فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ اس وقت سے نقیب ہیں شاید جب سے ہم نے ہوش بھی نہیں سنبھالا ہوگا، اور آج بھی وہ کہتے ہیں نا تلوار پرانی ہے مگر دھار وہی ہے، پرانا چاول تو پورا نہیں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے قبلہ محمد عمر صاحب کو، اور ان سے ملاقات ہوئی، اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اللہ ان کی عمر میں گھر بار میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور انہی کے پیچھے آپ کے خطیب و امام جلوگر ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں میں ان ملاقاتوں کے اعتبار سے میں نے انہیں اچھا ہی پایا ہے، اور اللہ کرے یہ آپ کے لیے بھی اچھے رہیں اور آپ ان کے لیے اچھے رہیں۔ آمین نہیں کہہ رہے کچھ لوگ، کیا مطلب کیا دھڑی اڑی مار کے بیٹھے ہیں کیا؟ امام کا معاملہ ہے بھائی، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے امام کو بھی خوش رکھے، امام خوش رہے گا تو پھر مقتدی خود بخود خوش رہتے ہیں، اور پھر میری بائیں جانب ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جن کو پورے ہندوستان کے اندر عالی جناب محمد عاقل رضا مراد آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، اللہ ان کے لہجے میں اور ان کے سینے میں بے پناہ برکتیں اور قوتیں عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں بلایا، پہلی ملاقات آپ سے ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کی محبت میں آیا ہوں، آپ نے یا آپ کی محبت یہاں تک لے آئی ہے، ابھی تو میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ تو جا کے بتاؤں گا کس محبت سے آپ نے سنا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہمارے بھائی سامنے آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا، ورنہ کوئی بات نہیں، مرضی ہے، اصل میں زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کرو تو اٹھ کے اور چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ بیٹھ جاؤ کہ لے ہم گھر ہی جا رہے ہیں، سن کے دکھا، چل دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا ذرا جو پیچھے بیٹھے نا یہ ذرا خالی جگہ میں آ جائیں تو مجھے بھی بولنے میں تھوڑا دل لگے گا، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، جو چل چل کے آگے آ رہے ہیں اللہ اس سفر کے صدقے میں ان کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے، ہاں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بولے ہی نہیں، کہنے لگے ہمارے لیے دعائی نہیں ہوئی ہے، ہاں کوئی بات نہیں، یہ بیچ کا راستہ نکلنے کے لیے میں ابھی آپ کو مخاطب کروں گا جتنا کروں گا، انشاءاللہ اگر گفتگو شروع ہوگی تو پھر آپ جانو محفل جانے، اور پھر جن کی محفل ہے وہ مصطفیٰ جانے۔ اپنا تو حضرت ایک ہی اصول رہتا ہے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے،
ہاں، اور اراکین کمیٹی لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ کمیٹی کے تمام افراد کو بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی جوان یہاں پر بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے جتنے بھی امتی بیٹھے ہیں، اللہ سب کو مصطفیٰ کی ولادت کی رات کا صدقہ عطا فرما دے۔ ہاں، اگر یہ چچا لوگ بھی بول دیں تو اچھا لگے گا، اس لیے کہ یہ نہ سوچیں ہم بوڑھے ہو گئے۔ بڑھاپا جو ہے وہ جذبات سے آتا ہے، عمر سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ ہاں انشاءاللہ کبھی کچھ بوڑھوں کی تاریخ بتائیں گے اگر وقت رہے گا۔ آج کچھ باتیں محبت کی کرنی ہیں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ پیچھے والوں آپ بھی کہہ دو یا رسول اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، کیا بات، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آج اسی تاجدار کی کہانی، اسی آقا کے قصے ہمیں کرنے بھی ہیں، سننے بھی ہیں، جس کے صدقے میں رب نے آسمان کا شامیانہ لگایا، سبحان اللہ، زمین کا فرش بچھایا۔ یہ بچھ گیا، محبوب آئیں گے؟ ابھی نہیں، ابھی زمین کو ہریالی سے سجانا ہے، زمین پہ ہریالی لگائی گئی۔ اب آئیں گے محبوب؟ ابھی نہیں، تیاری مکمل نہیں ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب آسمان کو تاروں سے سجانا ہے، آسمان تاروں سے سجا۔ اب آئیں گے محبوب؟ ابھی تیاری مکمل نہیں، زمین کو پہلے انسانوں کی نسل سے آباد کریں گے، اس میں پہلے پرندے پیدا کریں گے، بلبلیں لائیں گے، اس زمین کو پھولوں سے مہکائیں گے۔ زمین مہکی، انسان آئے، ہر طرف چرچے انہی کے ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ذات 12 ربیع النور کو سیدہ آمینہ کے آنگن میں جلوہ گر ہوئی۔ دنیا نے دیکھا جب انہوں نے زمین پہ قدم رکھا تو سوکھے درخت ہرے ہو گئے تھے، کمزور جانور توانا ہو گئے تھے، جو رو رہے تھے مسکرانے لگے تھے۔ غریبوں نے کہا سہارا آ گیا، یتیموں نے کہا آسرا آ گیا، بیواؤں نے کہا مدعا آ گیا، بیٹیاں کہنے لگی بچانے والا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ جب وہ جلوہ گر ہوئے تو بریلی کے امام نے کہا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جب وہ جلوہ گر ہوئے اور ان کی جلوہ گری دیکھی تب بریلی کے امام نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب قلم عشق میں اٹھا اور حد کر دی میرے امام نے اور قلم توڑ کے لکھا تھا اور دنیا کو بتایا تھا کہ وہ آ رہے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ لم یاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشر پیدا جانا، جگراج کو تاج کرے سرسو اے تجھ کو شگے تو سرا جانا۔ اور جب ان کے جلووں کا عشق سینے میں اترا تب امام نے کہا تھا الروح فدا کا فضد حلقہ یک شعلہ تکر برزل عشقہ، مرتن منتھن سب بھوک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ لائق مبارکباد ہو آپ لوگ جو اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہو، قسمت والے ہو۔ مجھے سچ بتا، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ، ان علماء سے تم نے کئی بار سنا ہوگا نبیوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کی تھی۔ ایک بات اور بتا دوں، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ نے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے، لیکن میرے حضور کو چھوڑ کر کے کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار میرے نبی نے اپنی امت سے کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ ہر نبی کی تاریخ پڑھیے آپ، کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا میرے نبی نے اپنی امت سے پیار کیا۔ امت اللہ اکبر، میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے والوں لائق مبارکباد ہو۔
حضور کی راہوں میں لوگ ہزاروں برس کھڑے رہے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 500 سال تک راستے میں بیٹھ کر کے حضور کی آمد کا انتظار کیا. کیا تم نے بحیرہ راہب کی کہانی نہ سنی؟ اللہ اکبر. 500 سال ایک جگہ پہ جنگل میں کٹیا بنا کے بیٹھا رہا. دنیا سمجھتی تھی یہ تاریک دنیا ہے، اس لیے جنگل میں آ کے رب کی عبادت کے لیے بیٹھا ہے. لیکن جس دن حضور قافلے میں گئے تھے تجارت کے، اور میرے نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور بحیرہ راغب نے دیکھا چھت پہ چڑھنے کے بعد جب اس نے اپنے جو اس کا راستے میں گرجا گھر تھا اس کی چھت پہ چڑھا، اور چڑھنے کے بعد اس نے قافلے پہ نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ خدا کی قسم سارے لوگ درخت کے سائے میں آ کے بیٹھے. سمجھ رہے میری بات؟ سارے لوگ درخت کے سائے میں آ کے بیٹھے. آخر میں حضور آئے تو جتنی سائے کی جگہ تھی سب گر گئی. حضور درخت کی کروٹ میں دھوپ میں بیٹھنے لگے. حضور ابھی بیٹھے نہ تھے کہ درخت نے ڈالیاں موڑ کر میرے نبی کے اوپر سایہ کر دیا تھا. جب سایہ حضور کے اوپر کیا تو بحیرہ دیکھ کے حیرت میں تھا. اس نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ قافلے والا ہے جو قافلے کے ساتھ ہے. اس نے سوچا انہیں اپنے اس گرجا گھر کے اندر کیسے لانا ہے، گرجا گھر کے اندر کیسے لانا ہے. ذرا غور کرنا، مقدر پہ ناز کرو گے اور آج کے بعد پورے سال تم مصطفیٰ کی ولادت کا انتظار کرو گے. نصیبے پہ ناز کرو. اس نے سوچا انہیں کیسے بلاؤں. اس نے پورے قافلے کی دعوت کی. اچھا دسترخوان لگایا، دسترخوان بچ گیا. اپنے غلاموں سے اس نے کہا جتنے اچھے کھانے بنا سکتے ہو بنا لو. آج وہ مہمان بننے والا ہے جو معراج میں رب کا مہمان بننے والا ہے. اگر آپ بولیں گے تب میں بولوں گا، اگر نہیں بولیں گے سلام پڑھ لیں گے. بولیں گے انشاءاللہ. بول تو ذرا. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. آپ نے بیچ میں بٹیا بنا لی ہے مگر کوئی بات نہیں، ہو تو شامیانے کے ہی نیچے. ہاں ذرا بولتے ہیں پیچھے والے سبحان اللہ. اگر سمجھتے ہو ہم زمیندار کے بیٹے خصاب ہیں تو جیب میں رکھ اپنی خصابی. یہ ذکر اس تاجدار کا ہے جس کی بارگاہ میں بادشاہ اپنی گردنیں جھکا کے جایا کرتے. ہاں یہاں وہ بیٹھے جو حضور کو سب سے بڑا مانتے ہیں. اللہ اکبر. دسترخوان سجایا گیا، کھانے لگائے گئے. اس نے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ قافلے والوں سے کہو کہ آئیں اور آنے کے بعد کھانے میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. قافلے کی صدارت جناب ابو طالب کے ہاتھ میں تھی. جا کر کے اس نے جناب ابو طالب سے کہا چلیے کھانا تیار ہے. اللہ اکبر. سارے لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے دسترخوان پہ آ جاتے ہیں. جب دسترخوان پہ آئے ہیں راغب کو ہر قافلے والے سے مطلب نہ تھا. اس کی نظریں تو اس چہرے پہ جمی تھی جس چہرے کو رب نے بڑے پیار سے بنایا تھا. اس چہرے پہ جمی تھی جس کو رب نے کائنات میں سب سے حسین بنایا تھا. انتظار کرتا رہا، سب آئے، حضور نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر. اس نے دیکھا قافلے والوں کی طرف، دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب نے کہا کوئی نہیں رہا ہے. آخر میں پھر نگاہ ڈالی اور جب دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر وہ چھت پہ چڑھا اور چلنے کے بعد دیکھا میرے حضور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بچپن کا زمانہ میرے حضور کا ہے. اللہ اکبر. بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ. توڑ کر کے نیچے آیا. اس نے کہا ظالمو جھوٹ کیوں کہتے ہو؟ ابھی ایک بچہ باہر رہ گیا ہے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یار وہ یتیم بچہ ہے، ہم نے اسے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے. اتنا سننا تھا راغب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس نے کہا تھا تم اس بچے کو عام بچہ سمجھتے ہو، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم وہ عام بچہ نہیں ہے جسے تم نے یتیم سمجھ کے چھوڑا ہے. وہ یتیم سارے زمانے کا سہارا بن کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور پھر جب حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے تو راغب نے پلکیں بچھا دی. حضور اندر آئے، وہ اپنے کمرے میں لے کے گیا حضور کو. راغب سن رہے میری بات؟ وہ اپنے کمرے میں لے کے گیا. لے جانے کے بعد اس نے اپنے نوکروں سے کہا پورے قافلے کی مہمان نوازی تم کرو گے، اس آنے والے بچے کی مہمان نوازی میں خود کروں گا. اللہ اکبر. حضور نے کھانا تناول کر
اس کے بعد پھر جو ہونا تھا اس نے اعلان کر کے کہا تھا لوگوں کیا سمجھتے ہو کہ میں یہاں پہ صرف دنیا چھوڑ کے بلا وجہ بیٹھا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے 500 سال ہو گئے یہاں پر بیٹھے بیٹھے، میری کتابوں نے بتایا تھا آخری پیغمبر جو ہوگا وہ اسی راستے سے گزرے گا۔ پہچان یہ ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا اور اس کا سایہ بھلے سورج کے اعتبار سے کدھر جائے، لیکن اس بچے کی شان یہ ہوگی وہ جدھر جائے گا اس کا سایہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ تو اس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں کی، ہم نے تو کبھی التجائیں بھی نہیں کی تھی، ہم مقدر والے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، امام صاحب آئے، کان میں اذان پڑی، کہنے لگے مبارک ہو آخری نبی کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوشخبریاں جسے مل جائیں پھر تو زندگی کی معراج ہو جاتی ہے، پھر کیا کمی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہ تھی، خدا کی قسم جب سے ان کے قدموں سے جڑے ہیں دنیا کی ساری خوشیاں اللہ نے ہماری جھولیوں میں ڈال دی۔ کیوں نہ ان کے آنے کی خوشیاں منائیں، کیوں نہ ان کی آمد پہ ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر، وہ کتنا پیار اپنی امت سے کرتے ہیں۔ زمانے کا حال دیکھیں، حضور نہیں آئے تھے تو باپوں کی قدر نہیں تھی۔ ہاں، میں ان باپوں سے گزارش کروں گا جن کے بال سفید ہو گئے، قبر میں پیر لٹک گئے لیکن ابھی بھی چھلوا رہے ہیں داڑھی۔ وہ بوڑھے باپ، حیا کر، شرم کر، تجھ پہ میرے نبی کا بڑا احسان ہے، تجھے تو بازار میں بیچ دیتی تھی اولاد، حضور آئے تیری عزتیں بڑھ گئی، حضور آئے تجھے رتبہ ملا اور تو آج بھی ان کی سنت منڈاتا ہے، کاٹتا ہے۔ بتا قبر میں حضور کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ بوڑھوں کا کوئی وقار نہ تھا اور عزت حضور نے کتنی بلند کی۔ اور جوانوں تم سے بھی ایک بات کہنے لگا ہوں، آج یہ نئی جنریشن جو ہے ہماری، یہ 4 سال اسکول میں پڑھ لے، اسے ABCD کتا بلی آ جائے نا تو پھر یہ کسی بڑے کا احترام نہیں کرتے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جی ہاں، مجھ سے حضرت نے کہا تھا اصلاحی باتیں کرنی ہیں، آج انشاءاللہ ایسے لیے اصلاح کر کے جاؤں گا، یا تو پوری رات سو گے نہیں یا پوری زندگی پھر سکون سے سوتے رہو گے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جی برا نہ ماننا، باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں۔ بڑے بوڑھے آتے تو جوان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے، حیا کر تیری باپ کی عمر کا آیا ہے، اگر چارپائی پہ بڑے بچے بیٹھے ہیں اٹھ نہیں سکتے، دیکھتے نہیں کہ سامنے سفید بالوں والا آ رہا ہے، سفید داڑھی والا آ رہا ہے، او یار یہ تیرا بڑا ہے، اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوگا تو تیری رسوائی نہیں ہوگی، تو ذلیل نہیں ہوگا۔ اگر اپنے بڑے کا احترام کرے گا تو اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، بڑوں تو چھوڑو صاحب، آج اپنے باپ کا اولاد احترام کرنے تیار نہیں ہے، آج اپنے باپ کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ شرم کرو، اپنے باپ کے خلاف زبان نہ کھولا کرو، بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہو تم نے ہماری زندگی میں کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور نادان کس سے بول رہا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایک آدھار کارڈ سے اپنے باپ کا نام ہٹا دے، دنیا تجھے حرامی کہہ کے آوازیں دے گی، اور تیرے باپ کے نام کی برکتیں ہیں جو تجھے سماج میں عزتیں مل رہی ہیں۔ اور یار اپنے باپ کا احترام نہ کرنے والے سوچ، جن کے چہرے پر سفید بال ہو جاتے ہیں، مدینے والے آقا کہتے ہیں جو سفید بالوں والے کی عزت کرے گا گویا وہ مدینے والے محمد کی عزت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن میلاد النبی مفتی محمد عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان تجھے اللہ۔ کس نے کہہ دیا؟ بڑی آسانی سے کہہ کے گزر جاتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے سچ بتا، یہ باپ ہے باپ، میں نے مانا کہ تیرے لیے 4 منزل مکان نہ بنایا، میں مانتا ہوں تیرے باپ نے تیرے بینک بیلنس نہ کیا، مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ تیری پرورش کس نے کی ہے؟ تو نے لقمے جو کھائے وہ کہاں سے آئے تھے؟ کبھی تو نے سوچا او یار کبھی کسی باپ کو دیکھ لیا کرو، اس باپ نے تیرے لیے کیا نہ کیا؟ تو نے ایک دن کہہ دیا تھا نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، او
یار یہ اگر فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، اس کی اوقات نہ تھی تیرے نئے کپڑے خریدنے کی، تو اس نے فیکٹری میں جانے کے بعد اپنے مالک سے کہا تھا مجھے کچھ ایڈوانس دے دیا جائے، میں تمہارے یہاں پر اوور ٹائم کام کروں گا، اوور نائٹ ڈیوٹی کروں گا، میں تمہارا قرض چکتا کر دوں گا، ایڈوانس دے دو۔ مالک نے اگر پوچھا تھا ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی ہے، تو تیرے باپ نے رو کے کہا تھا آج بیٹے نے نئے کپڑے مانگے ہیں، اگر نئے کپڑے لے کے نہ گیا تو بیٹے کا سامنا کیسے کروں گا، اگر بیٹے کو نئے جوتے نہ پہنائے تو اس کا سامنا کیسے کروں گا، تجھے حیا تک نہیں آتی، بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی باپ کے حالات کو دیکھا کرو، او یار یہ باپ ہے، باپ تجھے پتا تک نہیں ہے کتنے لوگوں کی گالیاں کھاتا تھا تب مزدوری کر کے واپس آتا تھا، کتنے امیر دھکے دیتے تھے لیکن یہ تیرے لیے لقمے کما کے لاتا تھا، تو نے باپ کی محنت کو جانا نہیں ہے۔ اور یار جب دنیا سردی میں بستر پہ لیٹتی تھی یہ مزدوری کے لیے کڑاکے کی سردی میں نکلتا رہا، جب دھوپ سے بچنے کے لیے پرندے بھی درختوں کے سائے تلاش کرتے تھے یہ دھوپ میں تیرے لیے چلتا رہا، مجھے پتا تو صحیح تو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، کبھی باپ کی قربانی کو سمجھو تو صحیح۔ اور یار بارشیں ہوتی ہیں تو جانور سائے تلاش کرتے ہیں لیکن ایک باپ ہوتا ہے اس کے سینے میں اولاد کا پیار ہوتا ہے، بادل گرجتے رہے اس کے قدم نہیں رکے ہیں، بارش برستی رہی اس کے قدم نہیں رکے ہیں، اولے گرتے رہے اس کے قدم نہیں رکے ہیں، مجھے پتا تو صحیح کتنی مشقتوں سے ایک ایک لقمہ کما کے لایا ہے، تب جا کے تیری پرورش کی ہے، اور تو آسانی سے کہہ دیتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کر اگر تیری دہلیز پہ باپ بیٹھا ہوا ہے تو نصیبوں والا ہے، اگر یہ چلا گیا تو خدا کی قسم تیرے پاس دولت تو ہوگی لیکن باپ نہیں ہوگا، تیرے پاس شہرت تو ہوگی لیکن باپ نہیں ہوگا، تیرے پاس عزت تو ہوگی باپ نہیں ہوگا، دنیا سلام کرے گی مگر خدا کی قسم تجھے سکون تب ملتا تھا جب باپ مسکرا کے دیکھتا تھا۔ آج سلام کرنے والے تو ہے کوئی پیار سے بیٹا کہنے والا نہیں ہے، آج عزتیں دینے والے تو ہے کوئی باپ کا پیار دینے والا نہیں ہے، آج تجھے سر پہ بیٹھانے والے تو ہے لیکن پیار سے سینے لگانے والا نہیں ہے۔ اپنے باپ کے خلاف زبان نہ کھولا کرو، اگر یہ چلے گئے تو تڑپ جاؤ گے، باپ کا چہرہ نہیں پاؤ گے، اگر یہ چلے گئے تو ترس جاؤ گے، باپ کا پیار نہیں پاؤ گے۔ اور یار میرے بھائی نے مجھے 50 روپے دے کے کہا کہ دعا کر دینا، میں نے 50 لیے، کہتی اللہ شفا دیے، مگر سن تو صحیح یہ ماں باپ ہیں، اگر تو اپنے ماں باپ سے علیحدہ بھی تھا، الگ کھاتا تھا، ماں باپ کو کمائی نہیں دیتا تھا، لیکن بتا جب تو پردیس کمانے گھر سے نکلا تھا ماں کو سلام تک کر کے نہیں گیا، باپ سے مسافہ تو نے نہیں کیا، لیکن جب تو گھر سے نکلا ماں کو پتا چلا بیٹا پردیس گیا ہے، اور یار تیری جدائی کا غم اپنی جگہ، ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، رو کے دوپٹہ پھیلا کے کہتی ہے یا اللہ میرا بیٹا گھر سے باہر نکلا ہے، اس کی جان کی حفاظت کر دینا، اس کے مال میں برکت کر دینا۔ اور تو کیا سمجھتا ہے جب پردیس سے کما کے لاتا ہے تو تیری تدبیر کماتی ہے یا تیری عقل سے پیسہ آتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں، یہ تیری تدبیر سے نہیں بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں آیا کرتا ہے، ان کی ٹھوکروں کی برکتوں سے اللہ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد عباس صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا را اپنے ماں باپ کے خلاف زبان نہ کھولنا، اگر یہ مار بھی دیں گردن جھکا لینا، تجھے پتا کیا ہے ماں کیا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کو جس نبی کے صدقے میں بنایا گیا، جب اس نبی کی عمر شریف 6 برس ہوئی تھی، تاریخ نے دیکھا تھا وہ نبی اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا تھا۔ اور یار آج تم اپنوں کو قبر میں اتارنے سے ڈرتے ہو، مگر میرے حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی قبر بنائی، اور وہ بھی 6 سال کی عمر میں۔ 6 سال کی عمر میں، مجھے بتا تو صحیح 6 سال کے بچوں کے ہوش چلے جاتے ہیں اگر ماں چلی جائے۔ میرے حضور جن کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہ تھا، صرف ایک ماں کا سایہ تھا، اور وہ بھی 6 سال کی عمر میں جب حضور سے جدا ہوا، حضرت
ایمن فرماتی ہیں میں وہ منظر کیسے بیان کروں، آج بھی کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے کہ جب حضور اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے، فرماتی حضور پتھر رکھتے جاتے تھے اور مصطفیٰ کے آنسو ماں کی قبر پہ ٹپکتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایمن کا یہ بھی بیان سن، اپنے ماں سے اونچے لہجے میں بات کرنے والے، اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، تم کیا جانو ماں کیا ہوتی ہے۔ ایمن فرماتی جب میں حضور کو لے کے چلی، اس وقت حضور کا حال ایسا تھا کہ اگر کمزور دل دیکھ لیتا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ فرماتی میں حضور کا ہاتھ پکڑ کے جب پہاڑی سے نیچے اترنے لگی، میں نے حضور کا تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ چھوڑا، اچانک میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، حضور نہیں تھے۔ فرماتی میں ڈر گئی، جنگل ہے، جانور ہیں، کہیں میرے نبی کو کوئی جانور اٹھا کے تو نہیں لے گیا۔ فرماتی میں دوڑی ٹیلے پہ چڑھی، کیا دیکھتی ہوں حضور ماں کی قبر سے لپٹ کے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتی میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا، سواری پہ جب بٹھایا، مڑ مڑ کے میرے نبی ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے۔ اور تجھے پتا کیا ہے ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم جب دنیا آرام سے سوتی ہوتی ہے اور ان کے بدن میں درد ہوتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی تو ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے، تو کبھی یہ نہیں کہتے اللہ میرا درد ٹھیک کر دے، اللہ میری ٹانگوں کی تکلیف دور کر دے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا اللہ میری تو خیر ہے، میرے بیٹوں کو پوری زندگی سلامت رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنا کسی لالچ کے دعائیں دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، تم جلسے کرو، پنڈال لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، مرضی ہے تمہاری، لیکن گھر کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی مصطفیٰ کے پیغام سے سجا لو۔ اگر دل اندر سے کالے ہیں تو گھر سجا کے کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے ادھر گھر سجتے ہو، ادھر دل مصطفیٰ کی محبت سے سجنے لگ جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام؟ ماں باپ کا احترام کریں گے؟ میں نے کہا تھا بزرگو اللہ توفیق دے تو داڑیاں پوری کر لو، مرنے سے پہلے انتظار کر لو۔ ہاں حضور نے عزت بخشی بوڑھوں کو، باپ کو عزت دی۔ اور آج میں بیٹیوں سے ایک بات کہہ جاؤں، آج سماج میں بے پردگی عام ہو رہی ہے، حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ اسلام کی بیٹیوں جب فیشن کرنے کا تمہارا من کرے اور کسی شادی میں بے پردہ جانے کا دل چاہے، ایک بار نبی کے بارے میں ضرور سوچ لینا اور اپنی اوقات بھی سوچنا تو کیا تھی۔ آج جو تجھے عزتیں ملی ہیں یہ گنبد خضرا کے آقا کا صدقہ ہے۔ ہاں اگر حضور کا صدقہ نہ ہوتا تو آج یہ عزتیں تیری نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اگر اجازت دیں تھوڑا اور آگے بڑھ لیا جائے؟ جی جی بالکل بالکل، بولی بولی۔ آپ بھی تیار ہیں بھائی؟ جی بالکل۔ آپ بھی کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور فکر نہ کرنا ادھر شامیانہ اگرچہ کپڑے کا نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت کا شامیانہ ضرور لگا۔ ہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ کر گئے۔ مولوی کی نظر سے ہو سکتا ہے بچ جاؤ لیکن حضور کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ بولو حضور کی نظر سے۔ حضور انہیں بھی دیکھ رہے ہیں جو آج بھی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، حضور ان بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو آدھی رات میں بھی نبی کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً یہ ماں باپ کی اچھی پرورش ہے جو یہ بچے اتنی رات کو حضور کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا ہوگا یقیناً بیٹے دودھ ہم نے پلایا ہے لیکن جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ صدقہ مدینے والے کا ہے۔ اپنے بچوں کو حضور کے ذکر سے جوڑو، جلسوں میں لایا کرو، عادت بناؤ۔ حج عادت بھی بڑی عجیب ہے حضرت، بڑے بوڑھے آتے ہیں کہتے بھگا ہٹا بالک کو یہاں سے، خود آ رہا 11 بجے نکل کے، اور یہی بچے تو ہیں جو شروع کرتے ہیں جلسوں کو، اور جناب سیٹ تو آتے ہیں 10 بجے۔ جب ایک کامیاب علامہ عاقل جیسا شاعر کھڑا ہو جائے کہ ہاں جلسہ شروع ہو گیا، آریا نکل کے آنکھیں مسلسل ہوا ہے، تو بچوں کو اٹھا کے پیچھے بہک رہا ہے، کیوں؟ تیرے پاس 5 اسٹار ہیں یا تجھے مدینے سے خاص سرٹیفکیٹ ملا امتی ہونے کا؟ بتا تیرے پاس کون سی نسبت ان بچوں سے زیادہ ہے؟ جو پہلے آئے گا ہر جلسے میں اس کا آگے رکھا جائے، جو بعد میں آتے ہیں انہیں جوتیوں میں جگہ ملتی ہے۔ حضور کے جلسے کو جس نے پہلے آباد کیا اور یہی حال مسجدوں کا کر دیں بڑے بوڑھے، کہتے بچہ کس کا بھاؤ یہاں سے، مسجد گندی کر دی۔ بچپن میں ایک بار بھگایا تھا پھر وہ زندگی بھر لوٹ کے نہیں آیا۔ تمہاری ایک ڈانٹ کسی کو زندگی بھر دور کر سکتی ہے۔
وہ یار سمجھدار بچوں کو ہاتھ پکڑ کے مسجدوں میں لایا کر. اگر ان کی عادت بچپن سے مسجد میں آنے کی ہوگی تو جوانی میں کان اینٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ادھر مؤذن آواز دے گا, ادھر مصطفیٰ کا غلام مسجد میں پہنچ جائے گا. اور کئی جگہ تو گولی چل گئی کہ پنکھے کے نیچے مجھے جگہ کیوں نہ ملی. ہاں لڑ جاتے ہیں کہ ایک جگہ کا عجیب معاملہ, ایک آیا پنکھا چلا دیا, دوسرا آیا انہوں نے بند کر دیا, پھر وہ اٹھا انہوں نے چلایا, پھر وہ یہ ہٹا بند کر دیا. ایسا لگتا مسجد نہیں اس کے باپ کی بپوتی ہے. ہاں مسجد کا معاملہ تو یہ ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اس کی چوکھٹ پہ پہنچنے کے بعد مجھے بتا, حرم شریف میں جب طواف کے لیے بلایا تو تجھے احرام کیوں پہنایا؟ وہ چاہتا تو تیری مرضی کے مطابق کپڑے میں آنے کی اجازت دیتا, لیکن اس نے اپنے حرم میں ایک لباس میں کھڑا کر کے بتا دیا, وہ دنیا کے کونے سے آنے والوں, بندوں کا فرق جو ہے وہ لباس کی بنیاد پہ نہیں ہے. جب بارگاہ کے رب العزت میں پہنچو گے تو بندگی کا رنگ بھی ایک ہوگا, بندگی بھی ایک ہوگی. یہاں آنے کے بعد نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, اس نے ایک جگہ کر کے سب کو برابر کر دیا. تو مسجد میں جانے کے بعد صفوں میں جگہ اپنی کیوں مانگتا ہے؟ جب مسجد میں پہنچے جہاں جگہ مل جا, بندہ ہو کے کھڑا ہو جا. اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو سمجھ لینا خدا بھی راضی ہو. لیکن کہہ میں ہٹو جی ہٹو, یہ جگہ تو میری روز بیٹھتا ہوں. بدلو یار طریقے. ہاں بدلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. بول دو ذرا سبحان اللہ. مدینے کی گلی ہے, اس گلی میں مصطفیٰ کے صحابہ اور حضور خود جب چلا کرتے تھے تو خدا کی قسم جو ہواؤں کے جھونکے ان سے ٹچ ہو کے آتے تھے, ان سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. ہاں اور ایک بات بتا دوں, مجھے بتائیے حضور کی شان کیا ہے؟ یہ وہ کیا جانے جن کے یہاں پہ وہ ہوتا ہے اور پجامے ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا بات؟ بس پوری بات ایسی ہی سمجھ لو. میرے حضور کا ذکر کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے, ذرا غور کریں. آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے, بائیں جانب سے زیادہ افضل صف دائیں جانب کی ہوتی ہے. یہی ہے نا حضرت؟ اگر صف ہے نماز کی تو جو داہنی جانب کھڑے ہوں گے امام کے, وہ بائیں جانب والوں سے افضل ہوتے. مگر مسجد نبوی میں جائیے, وہاں کا حساب ہی الٹا ہے. جو بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں وہ دائیں جانب والوں سے افضل ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ کیونکہ نمازیوں کی بائیں جانب میں میرے حضور کا روزہ موجود ہے. اللہ اکبر. جو حضور کے روزے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں. پتہ چلا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے. سمجھنے بات؟ وہ میرا نبی اللہ اکبر. ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں حضور, ایک حسین جوان گزرا, چہرے پہ نور ہے, خوبصورت جوان ہے. حضور کی نظر پڑ گئی. اللہ اکبر. آقا کی نظر جس پہ پڑ جائے پھر کیا تھا, پھر تو رحمتیں اس کا طواف کرنے لگ جاتی تھی. اللہ اکبر. حسین چہرہ دیکھا اور میرے آقا دیکھ کے دل میں خیال آیا, یا اللہ اتنا خوبصورت بندہ اور یہ کفر پہ ہے, اے اللہ اگر یہ دوزخ میں جائے گا تیرے محبوب کو درد ہوگا, اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے. اتنا حضور نے کہا ہے. ابھی صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے, نبوت کی چوکھٹ پہ دستک ہوتی ہے. آواز آئی کون؟ کہا کہ دہیا کلبی ہوں. اللہ اکبر. قبیلے کے سردار ہیں اپنے. حضور کے کہنے پہ دروازہ کھولا گیا, دہیا کلبی اندر آئے ہیں. میرے حضور نے اپنی نبوت والی چادر دی, فرمایا دہیا اسے بچھا لیجئے, اس پہ بیٹھ جائیے. حضرت دہیا کلبی جو کل تک کفر پر تھے آج
آج حضور کی چوکھٹ پر آئے ہیں. حضور نے دعاؤں میں جو مانگ لیا ہے، جو مزمل والی چادر دی ہے انہوں نے بچھائی نہیں ہے بلکہ ہاتھ میں لی، سینے سے لگائی ہے. کہتے ہیں آقا اس چادر کی جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے بلکہ میرے دل میں اس کی جگہ ہے. اس کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں غلام بن کر کے آیا ہوں، آقا کلمہ پڑھائیے، اپنا بنا لیجئے. اتنی بات داہیہ قلبی نے حضور سے کہی ہے. میرے حضور نے کلمہ پڑھایا. جب کلمہ پڑھایا ہے داہیہ قلبی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. جب درد کے ساتھ روئے ہیں داہیہ قلبی، آقا فرماتے ہیں داہیہ قلبی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں میں نے اتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، آقا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے داہیہ قلبی، اللہ اکبر، کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد داہیہ قلبی پھر بھی روتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں داہیہ قلبی اب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تب انہوں نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ گناہ اتنا بڑا ہے لگتا ہے کہ بخشا نہیں جائے گا، اتنے بڑے پاپ کر کے بیٹھا ہوں لگتا ہے معافی نہیں ہوگی. میرے حضور نے فرمایا بتا کون سا ایسا پاپ کر کے بیٹھا ہے جو ابھی تک تیرے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ آئے نہ تھے، آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت ہمارے دور کا ہمارا حال یہ تھا کہ ہم بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا. یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں آقا پھر ایک دن میں پردیس جانے لگا، تجارت کے کام سے جا رہا تھا. جب تجارت کے کام سے نکلا میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہو، اگر بیٹا ہو تو شان سے پالنا، بیٹی ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا. کہتے یا رسول اللہ میں تو کہہ کے چلا گیا، کچھ دن کے بعد واپس آیا، میں نے دیکھا میرے گھر میں کوئی بچی نہ تھی. میں نے بیوی سے پوچھا میری شریک حیات بتا تو صحیح تیری گود میں بیٹی آئی تھی کہ بیٹا آیا تھا؟ کہا جیسی میں نے اتنا کہا میری بیوی مجھ سے کہنے لگی میرے سرتاج تیرے گھر میں بیٹی آئی تھی، میں نے گلا دبا کے مار دیا. مگر جانتے ہو جب اس عورت کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس نے گلا نہیں دبایا تھا، جب گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا دل میں خیال آیا تو ایک ماں ہے اور ہر ماں کی تاریخ لکھی جانی ہے. جب تیری تاریخ لکھی جائے گی دنیا تجھے ظالم کہے گی، کوئی تجھے ڈائن کہے گا کہ اپنا نام بگاڑنا چاہتی ہے. اتنا خیال آیا اس نے اپنا ہاتھ بچی کے گلے سے ہٹا لیا. پھر دل میں خیال آیا اگر شوہر آئے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا. عقل مند تھی، عقل نے کہا کہ اپنے گھر پرورش نہ کرنا، جب شوہر آئے پڑوسن کے گھر پہنچا دیا کرنا. اسی طریقے سے بچی کو پالتی رہی. پھر ایک دن وہ آیا کہ بچی نے دہلیز پہ شعور کی قدم رکھا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں. پھر ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا ہے اتفاق سے بچی اپنے گھر پہ موجود تھی. داہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے میں دروازے پہ پہنچا ہوں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے اس بار بچی کی آواز آ جاتی ہے. میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آنے والے تو بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. بچی کہنے لگی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. کہتی یا رسول اللہ جیسے اتنا بچی نے کہا دروازہ کھلا ہے. آقا میں نے بچی کا بھی چہرہ صحیح سے دیکھا نہ تھا کہ بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. بچی نے میرے قدم پکڑ لیے ہیں. کہتی بابا بڑی دیر کر دی آنے میں، برسوں گزر گئے تیری راہ تکتے تکتے، کتنے دن ہو گئے تیرا انتظار کرتے کرتے. ہاں صاحب اس چیز کو وہ محسوس کریں گے جو کبھی پردیس سے آیا کرتے ہیں تو بیٹیاں دروازوں پہ انتظار کیا کرتی ہیں، جنہیں آنے میں رات ہو جاتی ہے تو بیٹیاں راتوں کو جاگ کر کے انتظار کیا کرتی ہیں. ان کو چھوڑو جو پردیس جاتے ہیں، میں کسانوں سے بات کرتا ہوں، کبھی تم نے بھی دیکھا ہوگا جب رات کو کام سے نمٹ کے دیر سے آؤ گے تو سب سو چکے ہوتے ہیں لیکن بیٹی جاگتی ہوتی ہے. جب تم ہاتھ دھوتے ہو تو کہتی بابا ذرا ٹھہریے میں تھوڑی سی روٹی گرم ڈال دیتی ہوں، میں نے تمہارے لیے آٹا سنبھال کے رکھا تھا کہ جب بابا آئیں گے تب انہیں روٹی کھلاؤں گی. اللہ اکبر یہ بات پیار ہوتا ہے بیٹیوں کا، اور کتنے خواب بیٹیوں کے باپ سے جڑے ہوتے ہیں. وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ بات کروں گا. ذرا بات سنیے. کہتے یا رسول اللہ بچی نے میرے قدم پکڑ لیے، کہنے لگی بابا بڑی دیر کرتی آنے میں. بابا کیا بتاؤں جب دنیا اپنے بچوں کو پیار کرتی تھی تو میں کہا کرتی تھی ایک دن میرے بابا آئیں گے تو میں بھی ان کے کاندھوں پر سوار ہوں گی. آج تم آ گئے ہو بابا. کہتے حضور
جب بچی نے اتنی بات کہی ہے میں تھا غصے میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن اس وقت میں نے کچھ نہ کہا۔ کہتے حضور میں بستر پہ لیٹ گیا، لیکن کیا بتاؤں میرے دل میں خیال کچھ اور ہی تھا۔ لیکن کہتے جب میں بستر پہ لیٹا، آقا میں لیٹا میری آنکھ لگنے لگی، میری بچی آئی اس نے میرے اوپر چادر کھینچی ہے۔ کہتی بابا ٹھنڈ لگ جائے گی چادر اوڑھ لو۔ کہتے آقا بچی کا یہ پیار تھا کہ اس نے دل میں جگہ کرنی شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، کہتے حضور جب صبح ہوتی تھی میری بچی آتی میرا ماتھا چوم کے کہتی تھی بابا صبح ہو گئی ہے۔ آقا کیا بتاؤں میری بیٹی کبھی پیر دباتی تھی کبھی سر دباتی تھی، یہ پیار میری بچی کا دل میں جگہ کر گیا۔ آقا میں نے سوچ لیا اب اس بچی کو محبت سے پالوں گا، اس بچی کی پرورش کروں گا۔ لیکن یا رسول اللہ ایک دن میں بازار گھومنے گیا، میرے قبیلے کے ایک شخص نے کہا تو کتنا بڑا ظالم ہے، ہماری 70 بیٹیوں کو قتل کیا اور اپنی کسینے سے لگا کے پال رہا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ اس کا اتنا تانا دینا تھا بس پھر کیا تھا، میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تاکہ کل بھی اب اس بچی کو قتل کرنا پڑے گا ورنہ سماج کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ کہتے یا رسول اللہ میں ہر دن کی طرح شام کو گھر آیا، میری بچی میرے پاس آئی، جب تک میں سویا نہیں میری بیٹی میرے پاس بیٹھی رہی۔ کہتے حضور میں نے ایسی ایکٹنگ کی جیسے میں سو رہا ہوں، میری آنکھ بند ہو گئی۔ بچی نے دیکھا بابا سو گئے ہیں، حضور میری بیٹی نے چادر ڈالی ہے اور ڈالنے کے بعد پھر وہ بچی میرے پاس سے گئی اور جانے کے بعد ماں کی آغوش محبت میں سو جاتی ہے۔ سرکار ماں بے خبر تھی، اسے پتا نہ تھا، وہ تو یہ سمجھتی تھی اب میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ کہتے سرکار میرے دل میں فتنہ تھا، شیطان نے جگہ بنا لی تھی، میں رات کو اٹھتا ہوں یا رسول اللہ، اور اٹھنے کے بعد اس کے بعد میں گیا، میں نے آہستہ سے ماں کا آنچل ہٹایا، ماں کا ہاتھ بیٹی کے سینے پہ تھا، میں نے پیار سے ماں کا ہاتھ اٹھایا اور بچی کو لیا لے کر کے چلنا لگا۔ یا رسول اللہ بچی نے دیکھا آنکھ کھلی کہ یہ مجھے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آقا اس نے اپنی ماں کو آواز دی اور یار میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ذرا سچے دل سے بتا 1400 سال ہو گئے جب وہ میلاد والا نبی آیا تھا اس وقت بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہے، کبھی بچیوں کو ماں کے شکم میں مار دیا جاتا ہے، کبھی جہیز کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، کبھی طلاق کے نام پہ مار دیا جاتا ہے، کبھی آگ لگا کر کے بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے جب نبی آئے تھے تو جو فتنہ اس وقت تھا نبی نے مٹا دیا تھا، تم نئے فتنوں کو جنم دے رہے ہو، اور تم سے کتنے بہتر تھے وہ لوگ جو کم سے کم پیدا ہونے کے بعد مارا کرتے تھے، بیٹیوں کو رونے کا تو موقع ملتا تھا، اپنا درد بیان کرنے کا تو موقع ملتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے ان لوگوں سے جو ماں کے شکم میں بچوں کو مار دیا کرتے ہیں، وہ یار جب بچے کی ماں کے شکم میں 3 مہینے عمر ہو جاتی ہے جسم بن جاتا ہے اور ان کا ضائع ہونا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے، پھر کیا کرتا ہے سماج، ماں کے شکم میں بچے کو کاٹا جاتا ہے اور تو نے تو اسے رونے کا حق بھی نہ دیا، تو نے آواز دینے تک کا حق نہ دیا، وہ ایک بار ماں بھی کہہ کے نہیں پکار سکی، مدد کے لیے باپ بھی نہ کہہ سکی، تو نے پیٹ کے اندر دم گھوٹ دیا اس کا، جسم کو کینچیوں سے کاٹ کے نکالا جاتا ہے، تیرا کلیجہ پھٹ کیوں نہیں جاتا جب بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرتے ہو، تمہارے پتے پانی کیوں نہیں ہو جاتے ہیں جب تم بچوں کو ماؤں کے پیٹ میں مارتے ہو، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو نے بچی کو قتل کیا، صرف تو نے جانا ڈاکٹر نے جانا باقی کسی نے نہ جانا، غلط ہے تیرا خیال، فرمایا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن یہی بچیاں گریبان پکڑیں گی تمہارا اور پوچھیں گی پتہ میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، کس بنیاد پہ قتل کیا گیا تھا۔ اگر چاہتے ہو اس سوال سے بچ سکو، بیٹیوں کو عزت دو اور ماں کے شکم میں قتل نہ کرو، ان کو اللہ کی رحمت سمجھ کے پرورش کرو، اگر بیٹی راضی ہو جائے گی خدا کی قسم مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی مفتی محمد حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے او بھائی جن بیٹیوں کو جہیز کے لیے جلا رہے ہیں مجھے بتائیے کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کو باپ گود میں لے کے نہیں ٹہلتا تھا؟
جس کو غربت کی وجہ سے طلاق دے رہے ہو، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ وہ تجھے سچ بتا دوں، بیٹی تو ہے ہی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ مصطفیٰ کی امتی بھی ہے، وہ مصطفیٰ کی امتی بھی ہے۔ آج کتنی بچیوں کے فون آتے ہیں، حضرت ہمارے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہمارا باپ غریب ہے، ڈیمانڈ رکھتے ہیں دنیا کے کتے آ کر کے، 14 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، تیرے باپ نے کما کے رکھ دیے؟ اگر اتنی ضرورت ہے پیسے کی تو لڑکی والے سے نہ مانگ، دہلی کی جامع مسجد پہ چلا جا، رومال بچھا، 1 مہینے میں تیری ڈیمانڈ کے مطابق تیرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ رکھ کر کے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا۔ کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو؟ یہی کہ میلاد تو مناتے تھے لیکن جہیز میں ڈیمانڈ بھی رکھتے تھے۔ 12ویں پہ گھر سجایا لیکن ہم نے کئی بیٹیوں کو دولت کی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ یہ جواب دو گے؟ تم جب تانے دیتے ہو نا، اللہ خیر کرے، آج تو دیکھنے کی رسم اتنی بری ہے کہ گاڑی بھر بھر کے جا رہے ہیں دیکھنے خبیث۔ ہاں 8 دن پہلے بتاتے ہیں کہ 12 آ رہے ہیں، 12۔ تیرے باپ نے کھیتی کر دی تھی وہاں؟ ابے اس نے بیٹی پال دی، کیا یہ کم ہے؟ تو اپنا پالا ہوا 1 بیٹا نہیں دے سکتا کسی کو، وہ تجھے تیرے گھر کو سنبھالنے کے لیے اور تیری نسل کو آگے چلانے کے لیے بیٹی دے رہا ہے۔ سوچا کبھی؟ غور کیا اس بات پہ؟ بھر بھر کے جا رہے ہوں، کھاتے ناک تک، سانس نہیں آتے، الٹے سیدھے سانس کھا لیں گے۔ غریب، ایک غریب کی بیٹی کو اگر 10 بار دیکھنے چلے گئے، لاکھوں تو غریب کے یوں ہی چلے جاتے ہیں، ناک تک کھا کے کہتے ہیں کہ گھر جا کے بتائیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ اگر تیری بیٹی کو بازار میں لا کے کھڑا کیا جائے اور پھر اس کی اچھائی برائی کے فیصلے کرائے جائیں تو بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ طلاق چھوڑیے یار، یہ بیٹی ہے جسے عزت میرے نبی نے دی ہے۔ طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے بیٹیوں کا یہ دنیا جانتی ہے۔ بیٹی تو اتنی نازک ہوتی ہیں، اگر ان کو دیکھ کے جانے والے انکار کر دیں تو بیٹیوں کے دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ بے غیرتی نہیں ہمارے سماج میں؟ اگر دیکھنا ہی ہے، اجازت ہے، میں کہتا ہوں اجازت ہے، حکم ہے، پہلے دیکھ لو جاؤ، مگر ذرا سوچو، دیکھا تو ایسے بھی جا سکتا ہے کہ لڑکی کو بھی خبر نہ ہو، اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو، تیری بھی عزت رہ جائے گی، اس کی بھی عزت رہ جائے گی۔ لیکن 8 لوگ جا رہے ہیں، 12 جا رہے ہیں 2 گاڑیوں میں، پورے محلے کو پتا آج لڑکی کو دیکھنے والے آ رہے ہیں، سب خوش ہوتے کہ مہمان آ رہے ہیں، مہمان ہو رہے ہیں۔ لیکن کبھی بیٹی کا دل چیک کرانا اس وقت کہ اس کی دھڑکنیں کتنی تیز ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے اگر انکار کر گئے تو پھر منہ کسے دکھاؤں گی، پسند نہ آئی تو میرا کیا بنے گا؟ کون سا خیال اس کے دل پہ نہیں گزرتا؟ پوری رات اسی خیال میں گزر جاتی ہے، یا اللہ عزت رکھ لینا، یا اللہ عزت رکھ لینا۔ جیسے جیسے مہمانوں کے آنے کی خبر تیز ہوتی ہے ویسے ویسے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ او یار بیٹی شیشے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، کبھی بال سوار رہی ہے، کبھی چہرہ سوار رہی ہے، کبھی کپڑے سوار رہی ہے۔ آئے ہیں دجال کھانے کے لیے، آ کے ٹوٹے ہیں کال کے بھوکے، یہاں پر دسترخوان پہ آگے بیٹھے، 10,000 کا کھا لیا، اس کے بعد کہتے گھر جا کے جواب دیں گے۔ اور تو نے دیکھا بچی کو، گھر جا کے جواب کیا دیا جاتا ہے؟ پھر 3 دن تک بچی انتظار کرتی ہے، آج نہ جانے کیا جواب آئے گا، ہاں کہیں گے کہ نہ کہیں گے، ہاں کہیں گے کہ نہ کہیں گے۔ تو ناک تک کھا کے سو گیا، لیکن نبی کی امتی یہ بچی آج تک نہیں سوئی ہے، انتظار میں ہے جواب کیا آئے گا، مجھے پتا تو صحیح۔ تو پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا، 3 دن کے بعد فون کر کے کہتے ہیں نہیں جی آپ کی بیٹی منظور نہیں ہے، کس لیے کہ تمہاری بیٹی کا قد ہمارے بیٹے کے مقابلے میں کم ہے، تمہاری بیٹی کی آنکھ چھوٹی ہے، تمہاری بیٹی کی ناک نیچے ہے۔ اور جب یہ کہہ کے بیٹیوں میں عیب نکالے جاتے ہیں تو مجھے بتا
بتا بیٹیوں کا کیا ہوتا ہے, تو کیا جانے کیا گزرتی ہوگی. میں تجھے بتاؤں, جب بیٹیوں میں عیب نکال کر ان کو ٹھکرایا جاتا ہے تو پوری دنیا سو جاتی ہے, لیکن بیٹی چہرے پہ دوپٹہ ڈالتی ہے اور رو کے کہتی ہے یا اللہ اگر آنکھ چھوٹی ہے تو میرا قصور کیا ہے, اگر ناک نیچی ہے میرا قصور کیا ہے, اگر قد اونچا نہیں تو میرا قصور کیا ہے. مجھے بتا تو صحیح, اگر تو سلام پڑھے تو مصطفیٰ سنتے ہیں, تو درود پڑھے تو مصطفیٰ سنتے ہیں, تو یہ بھی عقیدہ رکھ اگر بیٹی ہوتی ہے تو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, اگر بیٹی تڑپتی ہے تو مصطفیٰ سن رہے ہیں, اگر اس کا دل ٹوٹا تو مصطفیٰ روٹ جائیں گے, اگر وہ روٹ گئے تو سن نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے, کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر, اگر جنت چاہتا ہے تو رسوا بیٹیوں کو عزت دے دے, اگر یہ خوش ہو گئی تو پیدا کرنے والا خدا بھی خوش ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن میلاد النبی مفتی محمد عباس صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میلاد والو, آج کے بعد کوئی بیٹی جہیز کی وجہ سے نہیں مرنی چاہیے. آج کے بعد کوئی بیٹی رشتہ چھوڑنے کی وجہ سے رونی نہیں چاہیے. باتیں بہت سی ہیں لیکن میں بتا رہا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے. آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے نا تو فرماتے ہیں کہ امتی کو احساس بعد میں ہوتا ہے, تمہارے نبی کو درد پہلے ہو جاتا ہے. انہیں کانٹے تک کے چبھنے کے گوارا نہیں امت کو چبھے میرے, اور پھر تم کسی کی بیٹی کو آگ میں جھونکو, میرے نبی کو کیسے گوارا ہوگا. تم کسی کو ستاؤ, میرے حضور کو کیسے گوارا ہوگا. اور جوانوں, تم سے ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے اتنا ملا اور 4 دن چوراہوں پہ باتیں ہوں گی, عزت ہوگی, تو منہ پہ تھوک دینا ان کے, کہنا کہ ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں مدینے والے نبی کی محبت چاہیے. کون نہیں چاہتا ہمیں جنت مل جائے؟ ہے کوئی بندہ جو یہ چاہے مجھے جنت نہ ملے؟ سب چاہتے ہیں, اور سب کی خواہش یہ ہے کہ مرتے ہی جنتی ہوں. یہی خواہش ہے نا سب کی. آسان طریقہ ہے, سنو. اگر کوئی غریب ہے اور باپ نکاح نہیں کر پا رہا ہے, اللہ نے تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے, معزز لوگوں کے ذریعے اس کے گھر میں رشتہ بھیجو, نکاح کرو, اس غریب بیٹی کو اپنے گھر کی زینت بناؤ. خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں, بیٹی غریب کی تیرے گھر میں بعد میں آئے گی, جنت کا پروانہ مدینے سے پہلے بھیج دیا جائے گا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے چوراہوں پہ بھی تذکرے ہوں اور جنتی بھی بنے رہیں. عجیب حال ہے, لوگوں نے کوٹھیاں چمکانے کے لیے غریبوں کی زمینیں ہڑپ لی, کوٹھی چمک جائے. ہاں, یتیموں کو کھا گئے تاکہ نام ہو جائے. 4 دن نام ہو جائے گا زمین پہ, لیکن مر کے قبر میں آئے گا, اللہ ایسے رگڑے لگائے گا کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے, کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں. ہاں, مہربانی کرو, دنیا چین سے جی جاؤ, یہاں آتنک نہ پھیلاؤ. طاقت ہے تو اللہ معاف کرے کسانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں, اکثر لوگوں کا زمین سے تعلق ہے, میں بھی زمین سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں. ہاں, ہم بھی کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی جاگا کسان میڑ کی کروٹ کاٹے گا جا کے. کیا کر رہا؟ دھورے صاف کر رہا ہوں, دھورے کے چکر میں پوری مینڈ صاف کر دی. بتائیے, ایسی صفائی کہ مہندی صاف کر ڈالی. برکتیں دھوروں میں نہیں ہوتی, برکتیں نیتوں میں ہوا کرتی ہیں. ارے 1 فٹ چھوڑ یار, کھیت کا عشر دے, پھر دیکھ اللہ تیرے گھر میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. عشر دیتے نہیں, شکوے اللہ سے کرتے. اب کیا تو برباد ہی کر دیا, پٹیلا ہی پھیر دیا دھانوں پہ. بتا 20 سال سے ہڑپ رہا تھا, تو نے عشر دیا کھیت کا؟ کبھی یاد آئی تجھے؟ اللہ نے دیا, اس کے گھر میں بھی دینا چاہیے کچھ. کبھی یاد نہیں آئی. آج جب بہ گئے نا دھان تو اللہ یاد آیا.
پوچھ دو. میرے حضور فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دی جائے میں اس کی بقا کی گارنٹی لیتا ہوں. ہاں وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے جس کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. مگر ایک بات اور کہہ دوں, کچھ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہم گاؤں کے پردھان ہیں تو پھر ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کو بھی ابھی سیلاب لانا تھا. خدا را زبان کو لگام دیں, ایسے جملے نہ بولیں. وہ قادر مطلق ہے, سیلاب کیا وہ چاہے تو تیرے جبڑوں سے نکال لے. ہاں وہ کٹھیوں سے نکلوا لیتا ہے, وہ بینکوں سے ختم کرا دیتا اگر چاہے تو. اس نے لیا گیا پھر بھی سجدہ شکر ادا کرنا, کہنا مالک یہ جو نقصان ہے یہ مال پہ بیچا ہے, ہمیں تو محفوظ رکھا ہے تو نے, اس کا شکر ادا کرنا. وہ چاہے گا تو اگلی فصل میں ہر فصل کا نقصان تیرا پورا کر دے گا. بات سمجھ رہے میری؟ یہ سمجھے میری بات. بس اللہ توفیق دے تو اچھے کام کریں اور کسی کا حق نہ کھاؤ, بس بات پوری کر لیں. بچی کو کہتا ہے باپ کے میں لے کے چلا. بچی نے کہا بابا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یاد ہے نا بات حضرت داہیہ کلبی والی؟ اگر پیچھے والے بھی سن رہے ہیں تو کہہ دو سبحان اللہ. کچھ اچھا نہیں بول رہے, پیسے لے جاؤ پھر کہہ دو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. حضرت جی ایسا لگ رہا ہے جلسہ اب شروع ہو رہا. ہاں اللہ جوانوں کو سلامت رکھے, ان بزرگوں کو سلامت رکھے, بچوں کو سلامت رکھے. پورے گاؤں پہ اللہ اپنے رحم و کرم کی بارشیں فرمائے, صرف ان لوگوں پہ جو سنی صحیح العقیدہ ہیں. ہاں جی ہاں, یہاں کوئی ہے تو نہیں؟ پڑوس سے کیا, ہم تو اپنے بھائیے کو ہی نہ دیکھتے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, پڑوس کے گاؤں کو کیا دیکھ رہے ہیں. خیر بس کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے. بات سنیں, وہ بچی کہنے لگی ابا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹی دعوت میں. وہ کہتے داہیہ کلبی کہ میری بیٹی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی, حضور میں گزرتا رہا, چلا تھا رات کے اندھیرے میں, دن کا اجالا آ گیا, پتھریلی وادی سے میں گزرا, حضور میرے پیر سے خون نکلنے لگا. میری بچی نے پیر کا خون دیکھا, کہنے لگی بابا پیر میں خون نکل رہا ہے. باپ نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں. بچی نے کہا پھر بتائیے تو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹی ایک دعوت میں جانا ہے. اللہ اکبر. بچی نے اتنا سنا تو باپ کے پیر دیکھ کے کہنے لگی بابا جو روٹی آپ کا خون بہا کے ملے ہمیں ایسے لقمے کی ضرورت نہیں ہے, واپس لوٹ چلیے. بابا کہتے ہیں حضور بچی کی بات کا کوئی اثر مجھ پہ نہیں ہوا. کہتے ہیں حضور میں نے پھر وہ وادی پار کی, پتھریلی وادی کے بعد ایک ریتیلا جنگل آیا. حضور میں نے موقع کو غنیمت سمجھا, میں نے بچی کو بٹھایا, گڈھا کھودنے لگا. بچی کہنے لگی بابا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی بس یوں ہی کھیل رہا ہوں. کہتے ہیں حضور میں مٹی نکالتا رہا, بچی ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتی رہی. کہتے آقا کیا بتاؤں, جب میرے ماتھے پہ پسینہ آیا میری بچی نے اپنے کپڑے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا, ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بابا کچھ دیر آرام کر لو, میں کچھ دیر مٹی نکال دیتی ہوں. کہتے ہیں حضور میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے پاس میں ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھا کے آئی, کہا پا یہاں بیٹھئے, بیٹی کے ہوتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضور میری بچی مٹی نکالتی رہی, بچی کو پتا نہ تھا یہ کھیل نہیں, بچی کی قبر تیار ہو رہی ہے. کہتے ہیں حضور بچی نے مٹی نکالی, میں نے وقت کو دیکھا, جلدی کے نظریے سے میں نے کہا بیٹی اب تو آجا مٹی میں نکال دیتا ہوں, تو تھک گئی ہے. کہ حضور میری بچی نے تاریخ ساز جملہ کہا تھا. بچی نے کہا تھا بابا جب بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو چڑی ہوئی تھکن اتر جایا کرتی ہے, بابا میں تھکی نہیں ہوں. کہتے حضور بچی میں بچی کے پاس آیا, میں نے بچی کو گڈھے سے نکالا, پھر میں اندر گیا, میں نے مٹی نکالی. جب گڈھا تیار ہو گیا حضور میں نے بچی کو گڈھے کے اندر اتارا. آقا پھر میں نے پیار سے مٹی دھکیلنا شروع کی ہے. میری بچی سمجھ رہی تھی بابا مجھ سے کھیل رہے ہیں. کہ حضور مٹی پڑتی رہی, بچی ہنستی رہی, مٹی پڑتی رہی, بچی ہنستی رہی. یا رسول اللہ جب مٹی پڑتے پڑتے بچی کے سینے تک آئی ہے, میرے باپ نے کہا تھا بابا بس کرو اب دم گھٹنے لگا ہے, اب مٹی نہ ڈالو. میں نے کہا حضور جب بچی نے اتنی بات کہی تھی میں نے بچی کا کوئی جملہ نہ سنا, اور اگر سنا بھی تو انسنا کر دیا. بچی کہتی ہے بابا ہاتھ روک لیجئے, بس کیجئے, اب مٹی نہ ڈالی.
لیے اللہ اکبر یہ کہتے کہتے حضرت داہیہ قلبی کی آنکھیں برس رہی ہیں اور حضور بیٹی کی داستان سن رہے ہیں. سرکار اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں کہ میرے آقا کریم کی پوری داڑھی تر ہو چکی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم بغل میں کھڑے تھے. کہتے داہیہ چپ ہو جاؤ. دیکھتا رہی ہے حضور رو رہے ہیں اور حضور کے ساتھ ساتھ دیواریں رونے لگ گئی ہیں. حضرت داہیہ قلبی نے اتنا سنا چپ ہو جاتے ہیں. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں داہیہ پھر بتا تو نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا تھا. اللہ اکبر. داہیہ قلبی کہتے ہیں آقا میں نے پھر مٹی ڈالنا شروع کی ہے. جب مٹی پڑتے پڑتے بچی کی گردن تک آئی ہے حضور میری بچی سمجھ گئی تھی کہ باپ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. کہتے سرکار میری بچی نے میرا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کے کہا تھا میرے باپ اگر اس لیے قتل کر رہے ہو کہ میں تمہارے اوپر بوجھ بنوں گی تو ساری زندگی الگ رہ کے گزار لوں گی. میرے باپ مجھے قتل نہ کر. اگر یہ لگتا ہے کہ میں تیرے روٹی پانی کا خرچہ کروں گی میرے باپ سوکھی روٹی کھا لیا کروں گی کبھی روٹی کا سوال نہیں کروں گی. اگر اس لیے قتل کر رہے ہو کہ میں تم سے کھلونے کا سوال کروں گی میرے باپ کبھی زندگی میں کھلونا نہیں مانگوں گی لیکن مجھے قتل نہ کرو. اس کے بعد داہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی نے مجھ سے کہا تھا میرے باپ بتا تو صحیح میرا قصور کیا ہے کس بنیاد پہ قتل کر رہے ہو میری خطا کیا ہے. میں نے کوئی جواب نہ دیا. تب میری بچی نے کہا تھا بابا بتا تو صحیح کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی جو مجھے قتل کرنے آ گیا ہے یا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو دفن کرنے لے آیا ہے. یا رسول اللہ بچی نے اتنا کہا تھا. آقا کیا کروں. اس وقت شیطان سوار تھا. میں نے کوئی جواب نہ دیا. پھر میری بیٹی نے مجھ سے رو کے کہا تھا اے میرے باپ تو میرا باپ ہے میں تیری بیٹی ہوں مگر اتنا بتا دے آخر میرا قصور کیا ہے میری خطا کیا ہے. قتل کرنا ہے تو شوق سے کر جانا لیکن جانے سے پہلے ایک بار میری خطا تو بتا کے جا. کہتے سرکار بچی نے اتنا کہا ہے یا رسول اللہ میں نے کوئی جواب نہ دیا. جب میں نے کوئی جواب نہ دیا اور مٹی ڈالتا رہا بچی کی گردن کے اوپر مٹی آئی ہے یا رسول اللہ. پھر میری بچی نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اس کے ہاتھ باہر تھے. آقا میری بچی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. سرکار میں پریشان تھا. میں نے دیکھا میری بچی کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں قریب گیا میں نے سنا دیکھوں بچی کیا کہہ رہی ہے. کہتے سرکار کیا بتاؤں. جب بچی کے ہونٹ ہل رہے تھے جو اس نے کہا تھا آج بھی بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے. یا رسول اللہ کیسے کہوں. میرے نبی فرماتے ہیں بتا تو صحیح داہیہ اس بچی نے کیا کہا تھا. کہتے حضور کان لگائے تو بچی کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو پھر زندگی کیوں دی ہے اور اگر زندگی دی ہے تو پھر بیٹیوں کو بچانے والا بھی پیدا فرما دے. پھر بیٹیوں کو بچانے والا بھی پیدا فرما دے. کہتے یا رسول اللہ بچی نے درد کے ساتھ رو کے کہا تھا اے میرے پروردگار دیکھ تیری پیدا کی جانے والی بچیاں آج زندہ قتل کی جا رہی ہے. مالک بتا تو صحیح آج یہ بچی پوچھ رہی ہے آخر کب تک بیٹیاں ماری جاتی رہیں گی کب تک بیٹیوں کو قتل کیا جاتا رہے گا. اگر یہ نظام سلامت رکھنا ہے تو پھر مالک بیٹیوں کو زندگی نہ دے بیٹیوں کو جیون دان نہ دے. میرے مالک بیٹیوں کو پیدا کرنا بند کر دے اور پیدا کر رہا ہے تو پھر میں نے سنا ہے کوئی آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو آ کر کے بچائے گا. مالک وہ کب آئے گا. یا اللہ اس آنے والوں کو بھیج دے تاکہ بیٹیوں کو زندگی مل جائے. یہ کہتے کہتے داہیہ قلبی کی چیخ نکل جاتی ہے. چپ ہو جاتے ہیں. حضور کہتے داہیہ قلبی ذرا بتا وہ مجھے یاد کرنے والی بیٹی کے ساتھ تو نے کیا کیا. اتنا کہنا تھا. داہیہ قلبی کہتے ہیں حضور مجھے ایسا لگتا تھا کہ بیٹی پہ پیار آ جائے گا. میں نے سوچا جلدی سے اس کا قصہ ختم کیا جانا چاہیے. حضور میں اپنی جگہ سے اٹھا ہوں اور اٹھنے کے بعد بھاری پتھر لایا. یا رسول اللہ لانے کے بعد میں نے بیٹی کے سر پہ پتھر مارا ہے. حضور اس کے سر سے خون کے چھینٹے اڑے ہیں میرے دامن پہ آ کے پڑے ہیں اور بیٹی اس گھڑے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے بچی کا انتقال ہوا ہے دنیا چین سے سو جاتی ہے لیکن داہیہ قلبی کو نیند نہیں آتی ہے. حضور جب آنکھ لگتی ہے خواب میں وہی بچی آتی ہے. کیا دیکھتا ہوں سر سے خون بہ رہا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بابا بتا میرا
میرا قصور کیا تھا, میری خطا کیا تھی. یا رسول اللہ آنکھ کھل جایا کرتی ہے, آقا مجھے اس بچی سے چھٹکارا دلا دو. اللہ اکبر, میرے حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا. حضور اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں, کہتے دہیا بتا تو نے اس بیٹی کو کہاں دفن کیا تھا. حضرت دہیا کلبی وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں بچی کو دفن کیا تھا. کہتے حضور یہاں دفن کیا تھا. میرے حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد حضور نے یوں اشارہ کیا, جیسے اشارہ کیا ہے زمین پھٹ جاتی ہے اور وہی بچی اسی حال میں زمین سے نکل کے آتی ہے, خون بہ رہا تھا. اس نے حضور کو دیکھا, کہتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضور کی خدمت میں آ کے کھڑی ہوئی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بیٹی سے پہچانتی ہے, ہاں آقا پہچانتی ہوں, یہ تیرا باپ ہے, ہاں آقا میرا باپ ہے. اس کے بعد بچی کہتی ہے یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, یہ کیوں میری قبر پہ آج آیا ہے. کہا بیٹی یہ معافی کے لیے آیا ہے. میرے حضور نے اتنا کہا, بچی کہتی آقا میں نے سوچ رکھا ہے جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, مصطفیٰ کی وکالت ہوگی, تب اس کو پکڑ کے لاؤں گی اور تب پوچھوں گی بتا میرا قصور کیا تھا. تب اس سے پوچھوں گی میرے نبی نے کہا تھا بیٹی آج ہم آئے ہیں سفارش میں, اپنے باپ کو معاف کر دو اور لوٹ چلو, آج کے بعد یہ تمہیں پیار کرے گا, سینے سے لگا کے رکھے گا. بچی نے کہا تھا آقا اب مجھے اس کے آنگن میں نہیں جانا ہے, آپ آ گئے ہیں تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے لیکن اس کے گھر نہیں جانا. کہا کس لیے؟ بچی نے کہا تھا جب سے رب کی جلوتوں میں پہنچی ہوں جتنا پیار کرنے والا میں نے اپنے رب کو پایا ہے اتنا پیار کرنے والا کسی باپ کو دیکھا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی مفتی محمد عباس صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ سلامت رکھے. اور لوگوں حضور آئے اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. اب بھی نہیں بول رہے ہیں کچھ لوگ, میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کب بولیں گے, لیکن آج مت بولو, قبر میں جا کے تو بولنا ہی پڑے گا. بولتے ذرا یا رسول اللہ. پھر حضور نے فرمایا جس کے پاس 1 بیٹی ہے 3 بیٹیاں وہ جنتی ہیں. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حضور جس کے پاس صرف 2 ہوں میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی. تیسرے کھڑے ہو گئے, حضور جس کے پاس 1 بیٹی ہو, فرمایا حضور نے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, جس کے پاس 1 بیٹی ہے وہ بھی جنتی ہے. پھر ایک صحابی آنکھ میں آنسو لے کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو, میرے نبی نے دیکھا مسکرا دیے, فرمانے لگے بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا ہو, فرماتے ہیں قیامت میں اکیلا نہیں ہوگا, ہاتھ پکڑ کے محمد جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. پھر یہ عزتیں ہوئی بیٹیوں کی, یہ عزتیں ہوئی. میرے نبی نے اعلان فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا. یہی وجہ ہے آج بیٹیوں جو تمہیں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے. ہاں آج جو تمہیں عزتوں کی معراج ملی ہے یہ حضور کی زبان کی برکت ہے. اگر آقا تمہیں جنت کا ٹکٹ نہ بتاتے تو آج بھی تمہاری کوئی عزت نہ ہوتی, آج بھی تمہاری کوئی اوقات نہ ہوتی. اللہ اکبر. پھر حضور نے کتنی عزتیں بڑھائیں. فرمایا اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت, اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت ہے. فرمایا اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت ہے. کتنے رشتوں میں اللہ کے رسول نے برکتیں رکھی. صحابہ فرماتے ہیں وہ دور تھا جب حضور نہیں آئے تھے تو ہم بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. جس دن سے حضور کا دامن تھاما ہے, آقا اگر چلتے بھی ہیں تو دیکھ کے قدم رکھتے ہیں. بیٹیوں کو مارنے والے اتنا ڈرتے تھے, اللہ اکبر کہتے ہیں ہم دیکھ کے قدم رکھتے ہیں کہیں پیر کے نیچے کوئی چوٹی نہ آ جائے. اب اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ تو بس یہی جواب ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. دیکھو جی اب تھک گئے ہم. نہیں ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع جیت جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے. ذرا میں
اس پہ کئی ساری تقریریں موجود ہیں. ہاں بھائی سواگت کیا گئے. اگر بیٹیاں اپنے اس میں آ جائیں نا حضور کی غلامی میں تو یہ سواگت کرنے والے کہاں بھٹکے پھریں گے, کہاں بھٹکیں گے؟ سواگت کے لیے بلایا بھی تو ہم ہی نے, یہ گناہوں کے دروازے بھی تو ہم ہی نے کھولے نا. اگر آپ بھی یہ عہد کر لیں ہم اپنی بیٹی کو, اپنے گھر کی بہن بہو کو سواگت نہیں کرنے دیں گے تو کسی کے اوقات نہیں جو سواگت کے لیے تیرے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائے. خود بھی تو تہیہ کرو کہ ہم اس بے حیائی کا دروازہ بند کریں گے, بے شرمائی کو گھر میں نہیں ہونے دیں گے. بیٹیوں کو عزتیں اور شریعت کی حد میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. مجھے بتا, جب بیوی تجھ سے کہتی ہے مجھے کپڑے چاہیے تو خود جان بچا کے کہتا میں جنگل جا رہا ہوں, خود لیے یہ جا کے دھوپ پڑ جاتی ہے تجھ پہ کہ جا خود لیے یہ جا کے. یہ دروازے تو ہم نے کھولے نا, ہم نے انہیں آوارہ کیا. ان کی ضرورت ہے تم پوری کرو. ان سے کہو گھر سنبھالنا تمہارا کام ہے, باہر سنبھالنا ہمارا کام ہے. بڑی بڑی چلاک عورتیں ہیں. ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا تھا یہ عورتیں اتنی چلاک ہیں کہ یہ دوا کے بہانے سے شہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی بھی خوراک باندھ دو 3 دے دو, کیونکہ آدمی کو بھی تو دکھانا کہ ہم دوا لینے گئے تھے. 3 خوراک کھلاتی ہیں, کھانی تو ہے ہی نہیں. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ گواہ ہے. میں کبھی اپنے طور پہ کوئی بات بنا کے نہیں کہتا, جو سنتا ہوں بتاتا ہوں, اور اس لیے کہ اللہ اس بیماری کو ہمارے سماج سے دور کر دے. صرف اس لیے. چل خاتون مجھے بتا, تو نے 3 خوراک بندوا لی, گھوم بھی آئی, ٹہل بھی آئی, مارکیٹ گھومی آئی, شوہر کو پتا نہ چلا. بتا تیرے کاندھے پہ جو فرشتے بیٹھے انہیں پتا کہ نہیں پتا؟ سچی بتا. تو شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے, ان لکھنے والوں کی آنکھوں میں تو دھول نہیں جھونک سکتی. آج بندہ کہتا میری بیوی کے خلاف بول مت دینا. اگر کوئی یہ کہہ دے نا سماج میں اس کی بیوی بغیر دوپٹے کی تھی تو گلا پکڑ لے کہ 4 لوگوں میں بے عزتی کر دی. چل تیری یہاں بے عزتی ہو رہی ہے 4 لوگوں میں, قیامت میں اولین بھی جمع ہوں گے آخرین بھی جمع ہوں گے, اور وہاں کوئی کسی سے چھپا نہیں ہوگا, سب کے چہرے کھلے ہوں گے, سب کی پہچان کا عام اعلان ہوگا. اگر وہاں تیری بیوی کے عیب کھلے تو پھر کدھر منہ چھپائے؟ آج کنٹرول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تم سے بھی گزارش ہے, بیٹیاں ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں, ٹیوشن پڑھنے, MBBS بنے گی, BUMS کرے گی. میں پڑھائی کا منکر نہیں ہوں, پڑھائیے بچیوں کو لیکن احتیاط کے ساتھ. ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں MBBS ہوں, ہماری بیٹیاں BUMS ہوں, تاکہ کم سے کم ہماری بیٹیوں کے پاس اگر کوئی مسلم بچی اپنے علاج کے لیے جائے گی تو اس کا جسم غیر مسلموں کے نظروں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ کوئی مسلم بچی اپنے ہاتھ سے اس کا علاج. تم جانتے تک نہیں ہو یہ غیر مسلم ڈاکٹر, یہ کتے ہماری مسلم بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر کسی ایک ٹاپک پہ بات کرنی پڑے بڑا وقت چاہیے, بس اشارتاً کہہ رہا ہوں بنائیے بیٹیوں کو BUMS, لیکن ان کو پڑھائیے احتیاط سے, شریعت کی حد میں رہ کے پڑھائیے. یہ نہیں کہ بیٹی ٹیوشن پڑھنے گئی ہے, کہاں گئے کچھ پتہ ہی نہیں. اس سے سماج برباد ہو رہا ہے. جتنی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان کی ریزن جو ان کی اصل وجہ نکلتی ہے, یا تو وہ کہیں پہ نوکری کرتی ہوتی ہیں تب وہ غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہیں, یا ان کے ساتھ ٹیوشن پڑھتی ہوتی ہیں تب وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ سماج کی عزت, وکیل بنا کے تجھے لگتا ہے عزت ملے گی, اگر تجھے لگتا ہے انجینئر بنا کے بیٹی کو شان بن جائے گی, تو آنکھ اور دماغ سے نکال دے یہ خیالات, یہ ساری باتیں نکال دے. اس کے آج میں مصطفیٰ خان رحمت کی بیٹی کا کردار دے دے. میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں, مانا کہ تجھے دنیا چاول کباب کہے گا, لیکن مرنے کے بعد جب یہ قبر میں جائے گی کوئی کہے گا پٹھان کی بیٹی کا جنازہ ہے, کوئی کہے گا زمیندار کی بیٹی کا جنازہ ہے, مگر جب یہ تقوی کی زندگی گزار کے جائے گی فرشتے کہیں گے لوگوں جو تم کہتے ہو وہ بھی صحیح ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کنیز فاطمہ الزہرا کا جنازہ جا رہا. نعرہ تکبیر,
नाराए रिसालत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ज़रूरत है आज के दौर की। बेटियों को पर्दे में लाइए, सलीके में लाइए और बेटियों को हया की तालीम दो। और बेटियों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मुझे बताइए, जिसका बाप टोपी ना ओढ़ता हो, जिसका भाई टोपी ना ओढ़ता हो, वो बेटी सर पे दुपट्टा कैसे ओढ़ सकती है? तुम भी तो सर पे टोपी रखो जवानों, तुम भी तो जुम्मे जुम्मे को टोपियां ओढ़ते हो। आज जलसे में आ गए तो टोपी ओढ़ ली, सुबह को सब हीरो बन के टहलोगे। आज तुम टोपियां रख लो, कल से सरों पे पहने दुपट्टे रखना शुरू कर देंगे। सही बात है, सही बात। तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है कुछ, है? हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जवानों, तुम भी टोपियों को लाजिम कर लो, बेटियों दुपट्टे को लाजिम कर लो। नबी की बेटी की पर हया देख, उनका पर्दा देख। एक दिन झाड़ू लगा नहीं घर में, अल्लाह अकबर, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया था, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया हुजूर की बेटी का। तुम्हें पता है मौसम साफ था, दोपहरी का वक्त था, सूरज बादलों में चला गया था, सूरज बादलों में चला गया था। साहबा ने कहा हुजूर कोई मौसम भी साफ था, बादल कहां से आ गए? हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे मेरी बेटी का दुपट्टा सरक गया था, सूरज को इतनी हया आई कि उसने अपना चेहरा बादलों में छुपा लिया था। ये खातून जन्नत का पर्दा है, ये उसका पर्दा है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो तेरी मेरी बेटी तो कोई प्रधान की बेटी है, कोई मेड़ काटने वाले की बेटी है, कोई डंडी मारने वाले की बेटी है, कोई ब्याज लेने वाले की बेटी है। बता क्या बनेगा? समझ रहे मेरी बात? ईमानदारी और सच्चाई लाइए, डंडी ना मारा करो। हाँ, बातें बहुत सारी हैं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस यूं समझ लीजिए, आज मिलाद का पैगाम ये है, हमें बाप की भी इज्जत करनी है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे स्टेजों से सिर्फ माँ की शान बयान होती रही तो अब्बा को तो कूड़ा ही समझ लिया औलाद ने। हाँ, बाप को तो कूड़ा ही समझ लिया कि बस अम्मा ही जन्नत है, अब्बा चाहे किधर पड़ा रहे सर्दी में। हाँ, अपना आप ऐसे कमरे में सोगा जवान कि हवा क्या, हवा का ख्याल भी ना जा सकता। और अब्बा को जहां डाला ना तो छत में से भी हवा छन के आती है। और लिहाज जो है उसमें के देखो तो ऐसा लगा बिन मौसम बादल हो रहे हैं। मुझे बताइए, जवानी में ज्यादा गर्म कपड़े की जरूरत है फिर बुढ़ापे में? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? बुढ़ापे में तो तू ओढ़े नया कंबल, अब्बा ओढ़े 14 साल पुराना कंबल, तुझे नींद कैसे आ जाती है? सर्दी आ रही है जवानों, जानते हो बाप कौन है? मैंने माना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन सुन, इतनी शान वाली फरमाया गया, अगर 70,000 औलिया एक तरफ किसी बंदे के हक में बद्दुआ करते हो और तन्हा माँ अपने बेटे के हक में दुआ करती हो, तो माँ के मुकाबले में 70,000 वलियों की भी डाल दी जाती है। ये शान माँ की है। मगर मुझे बता, इतनी शान वाली जिसके जूते साफ करे उसकी शान का आलम क्या होगा? जिसके कपड़े धोए उसकी शान का आलम क्या होगा? फरमाया गया, औरत अगर शोहर के कपड़ों का एक एक धब्बा छुटाती है तो अल्लाह हर धब्बे के बदले में उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। तुमसे किसने कह दिया अम्मा का दर्जा बड़ा? हाँ, हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बाप का बड़ा है। ये बात ज़हन नशीन कर लो। हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बोलो दर्जा आपका बड़ा है। जो लोग अब तक अब्बा को मारते रहे वो तो बोलने ही तैयार नहीं है। देखियो दाएं बाएं कौन नहीं बोलता है। हक माँ का ज्यादा है, दर्जा बाप का बड़ा है। एक जलसे मौलाना तकरीर कर रहे, हाथ उठाओ कितने लोग माँ से दुआ करते, माँ से मोहब्बत करते, तो सब नहीं उठा दिए। इतना सच बोलते हैं हम लोग। लफ्ज़ अम्मा तो सबको प्यारा, माँ की जात सबको प्यारी नहीं होती है। अब्बा भी सबको प्यारे, लेकिन बाप की जात प्यारी नहीं होती है। अगर प्यारी होती तो ये सितम ना करते इनके साथ। जवानों, सर्दी आ रही है, अपना कंबल बात में देखना, बाप का कंबल पहले लाओ। अपने कमरे के दरवाजों में शीशे बाद में लगाना, बाप के लिए बंद दरवाजे का इंतजाम पहले करो। जवान गीजर में नहा रहा, बूढ़ा बाप ठंडे पानी से मस्जिद में वजू कर रहा। बताओ तो सही, उल्टे दरिया बहने लग गए।
تو نہیں مرے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا تو، البتہ بوڑھے کا خون جم سکتا ہے۔ اور بہویں اللہ خیر کرے، یہ تو گرم روٹی نہیں کھلاتی، گرم پانی کہاں سے کر دیں گے؟ باتیں بہت ساری ہیں، دیکھو جی ہمیں نہ چھیڑو، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ رات گزر سکتی ہے، بات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں نہیں بھائی، آپ نے تو کہہ دیا مجھے ابھی 2 مہینے لگاتار تقریریں کرنی ہے، اور میں کر بھی مسلسل رہا ہوں جب سے بستر سے اٹھاؤں۔ بس اتنی گزارش ہے، کوشش یہی کریں ماں باپ کو راضی رکھیں گے، بولے انشاءاللہ، بیٹیوں کا احترام کریں گے، دوسرے کی بیٹی کی عزت کریں گے، بس رشتوں کا احترام کریں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اراکین کمیٹی کو اور پوری بستی کو حضور کی در کی ملنے والی خیرات سے مالا مال فرمائے، بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔